جب تک ان چیزوں پہ نکات پہ نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئے گی بالکل امپروومنٹ نہیں آئے گی. لیکن جب اس انسیڈنٹ سے کافی پہلے جو عزم استحکام کو لانچ کیا گیا تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان. اور وہ جو ہے عمل درآمد کی طرف کے علاوہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اکنامک ریوائول وہاں لائیولیہڈ سوشل کوہیژن کے اوپر ایک کمیٹی اس گورنمنٹ نے شروع میں آتے ہی تشکیل دی تھی جس کو جان کمال صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور دیگر منسٹرز بھی تھے. تو انہوں نے ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کی ہے اس سلسلے میں جو نیشنل ایکشن پلان کو ہی آگے لے کے جا رہی ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا مثال کے طور پر اب یہ جو ایشو ہے بلوچستان مصالحتی عمل، اب ہمیں ابھی تک کچھ نہیں معلوم کہ یہ مصالحتی عمل کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جو تمام تر معاملات ہیں جو کہ پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ڈاکٹر مالک چیف منسٹر تھے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تب یہ جو پروسیس تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. اب ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا. نہ صرف یہ نہیں کہ نہیں پتا بلکہ اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا. دوسرا، کرمنل جسٹس سسٹم کیا اصلاحات ہو رہی ہیں، کوئی ٹھیک کرے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ بڑی اسپیسیفک چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں ایک پروگرس کیوں نہیں نظر آتی؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میرے خیال سے اس تیزی سے کام نہیں ہوا. آپ نے رائٹلی یو آئیڈینٹیفائڈ اٹ. لیکن بہت سارے کام صوبائی حکومتوں کے ہیں، کچھ کام کوآرڈینیشن کے ہیں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے، اور کچھ بالکل فیڈرل کام ہے. تو وہ جو کمیٹی ہے اس نے بڑی ڈیٹیلڈ ایک پلان بنایا ہے جو پرائم منسٹر جس کو ریویو کریں گے اور پھر اس کو اپروو کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف وہ چلا جائے گا. اور اس میں جس طرح آپ نے کہا، دیکھیں میرے خیال سے اس کی یہ آنے والے چند دنوں میں اس کی پریزنٹیشن آلریڈی جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے، اور پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں ایگری ہوں گی ہر ٹاسک کو ٹائم لائن دے دیا جائے گا اور پھر اس کا ایک فالو اپ اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن رائٹلی بیرسٹر تیمور، یہ جو معاملہ ہے یہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ دس کٹس اکراس پارٹی لائنز. یعنی یہ جو 2021 کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اب بلوچستان میں جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس پہ تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے. سب مذمت کر رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب، یہ 2021 میں یہ ریوائز نیشنل پلان آیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اگر آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ آج انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں بڑا پرابلم ہو رہا ہے یا بڑے افسوسناک بات ہے، تو یہ ذمہ داری تو ان پہ اور آپ کی جماعت پہ بھی آتی ہے. جس طرح آپ نے 2021 کے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی مرتب کی گئی، اور وہ بھی کوئی خالی سیکورٹی ڈائمنشنز پہ بیس جس طرح ہم سمجھ سیکورٹی ڈائمنشن، بلکہ اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ سر فہرست تھی. نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کسی آپ کے بیسڈ ایکشن کا نام نہیں ہے. بلوچستان کے اندر اس کے اندر جو آپ نے مثالتی پلان کی بات کی، اس کے اندر اکنامک جن چیزوں کی رانا صاحب نے بات کی، یہ سب نکات جو ہیں، اور یہ ایک کمپریہنسو 360 ڈگری امپلیمنٹیشن ہوگی نیشنل ایکشن پلان کی. لیکن تبھی آپ بالکل دیکھیں مسئلہ پتہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، احسان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. سب کہتے ہیں جی بالکل ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کرمنل جسٹس سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، جو دیگر نکات ہیں ان میں. لیکن کرنا کس نے؟ یہی تو ایشو ہے کہ باتیں تو ساری کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور وعدے بھی کر رہے ہیں، لیکن جب سانحہ ہوتا ہے، جب ٹریجڈی ہوتی ہے، جب اس طرح کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ یعنی کہ اتنا جانی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بیٹھے کہتے ہیں جی اب انشاءاللہ ہم کریں. اب دیکھیں نا، مجھے صرف اتنا آبجیکشن ہو رہا ہے کہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی وہ پالیسی آنے والی ہے، بڑی اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور اتنا بڑا ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے حکومتیں ایکچولی جو وہ کہتی ہیں وہ کرنا بھی شروع ہو جائیں، خاص طور پر یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، کیونکہ دہشت گردی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. تیمور صاحب بالکل. اگر آپ مجھے صرف کہ دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے پارلیمان موجود ہے، پارلیمان کی کمیٹیز موجود ہیں. پارلیمان کی کمیٹیز پہلے تو بجٹ کے آنے تک
اس کے بعد جا کے پارلیمنٹ کا اصل کام شروع ہوا ہے، تو وہاں پہ کریں، چاہے ان کیمرہ بریفنگز دیں. آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم موجود ہے. آج تک اس حکومت نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو اپوائنٹ نہیں کیا. محیط یوسف صاحب ہمارے آخری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. اس کے میری نالج میں تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے تو ٹھیک نہیں کرنا، یعنی دیٹس اے پرابلم. یا مدارس کا جو ضابطہ اور رجسٹریشن ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے تو نہیں کرنی، یہ تو گورنمنٹس نے کرنی ہے. نہیں دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا رول ہوتا ہے، ایک اس کا سکوپ ڈیفائن کیا گیا، ایک سیکریٹریٹ بننا ہے جس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے سب اداروں کی جو ہمارے امن و امان رکھنے کے ادارے ہیں، ان کے سیکیورٹی ٹھیک ہے. اچھا چلیں، لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی جو ایشو ہے نا وہ ہے ریزالو کا، پولیٹیکل ریزالو. کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر کرنا ہے. احسان صاحب یہی ریزالو جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہوئی ہے کل بھی. میں نے آپ کا سٹیٹمنٹ سنا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ جو، اور میں آئی ایم ریفرنگ ٹو یہ جو اسٹرائک ہوئی ہے ٹریڈرز کی، آپ نے بڑا سخت اور بڑا میرے خیال میں بڑا ویلکم بیان دیا تھا کہ ہر صورت میں ریٹیلرز کو تاجر دوست اسکیم میں آنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہے، بٹ اگین the question is کس طرح کریں گے؟ will the government actually do it؟ یہاں پہ ریزالو کیسے شو کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، کرنا تو اس کو امپلیمنٹ کر کے ہی یہ ریزالو شو ہوگا کہ پریکٹیکلی اگر ہم اس سے بیک آف نہ کریں اور دیکھیں جہاں کوئی جینوئن کنسرنز ہیں وہ آپ ان کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اب اس سے پیچھے نہیں ہم ہٹ سکتے. دیکھیں میں تو یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ یہ ہمارے فیلئر یا سکسیس کی بات نہیں ہے. اٹس بیونڈ PMLN، اٹس بیونڈ دس گورنمنٹ. یہ پاکستان کی اکانومی کی سروائیول کی بات ہے. اگر آج بھی ہم اگر سیلریڈ کلاس کو جس حد تک ٹیکس ریٹ چلے گئے اگلے سال یہ بڑھ نہیں سکتے. یہ دیکھیں اٹس ناٹ فیزیبل کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایز اے پرنسپل تو وی آر اگریڈ آن اٹ. ایشو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو ہم کر رہے ہیں امپلیمنٹ، ہم اس سے بیک آف نہیں کر رہے. ہم اگر یہ تاجر رجسٹر نہیں ہوں گے تو ہم ان کو فورسفلی رجسٹر کرائیں گے اور پھر وہ نوٹسز جائیں گے، پھر قانونی کاروائی ہوگی، یہ ہوگا. اور اگر ہم اس میں دیکھیں، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت اس سے بیک آف کرتی ہے یا حکومت اس پروجیکٹ میں فیل ہوتی ہے تو پھر nothing is going to get better in this country economy wise. تو یہ ریئلائزیشن پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ہے، یہ ہدایت پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے ہے کہ ہم نے FBR ریفارمز جو پروسیس ہیں ان کو نوئنگ کے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں یہ اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا اور پھر PMLN کو بیک آف کرنا پڑا تھا. نوئنگ کہ اس سے پہلے PTI بھی یہ کر چکی ہے، اس سے پہلے باقی گورنمنٹس بھی کر چکی ہیں. یہ سب جانتے ہوئے بھی احسان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کے چھوڑے گی. دیکھیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ایسے نہ ہوا، اگر ہم یہاں فیل ہو گئے اس معاملے میں، تو یہ اگلے سال آپ بجٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آپ کتنا ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے سیلریڈ کلاس کا؟ آپ کتنا سیل ٹیکس کو بڑھا دیں گے؟ یہ سب کچھ انفیزیبل ہو گیا ہے کہ آپ آگے یہ معیشت نہیں چل سکتی اگر یہ فکس آج نہ ہوا. تو یہ میں تو بلکہ یہ آپ کے فورم سے میں تو سپورٹ مانگوں گا عوام کی، سول سوسائٹی کی، میڈیا کی، کہ یہ پاکستان کی معیشت کے پاس اب وہ سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بیک آف کریں. بالکل نہیں. اور میرے خیال میں اس میں تمام لوگ اس میں اگریڈ اپون ہیں. انفارچونیٹلی کل ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ جو ہے وہ جا کر اور کھڑی ہو گئیں. وہ کھڑی بالکل غلط کیا انہوں نے. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہوں گا، اپوزیشن جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. لیکن میرے خیال میں وہ اپنی سیاست چمکا رہی ہیں. گورنمنٹ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اور ابھی ڈاؤٹس ہے نا، کیونکہ احسان صاحب جو ہم دیکھتے ہیں ماضی میں کیسا ہوتا رہا تو شک پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ساری گورنمنٹس ہیں وہ لیٹ جاتی ہیں اور PMLN کی تو یہ اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے. تو اب ایکچولی the taste of the pudding is in the eating کہ کیسے پروو ہوگا کہ آپ نے واقعی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہمیں کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ کلیکٹیو فیلئر کا تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ اسی پریشر کی وجہ سے، اسی سیاسی اس کو پولیٹیسائز کرنے کی وجہ سے 76 سالوں میں ہم ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے.
ہم لوگ پراپرٹی سیکٹر کو, ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکتے. لیکن اب اگر cannot go business as usual, تو یہ ہم کر کے دکھائیں گے تو لوگوں کو یقین آئے گا. اور میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. There is no backing off, اور اگر backing off ہوتی ہے تو it will be a failure. Again, not for land but for the economy of Pakistan.